بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان کے سیاسی، معاشی، سماجی حالات کے بارے میں بات کرنا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور حالات کو دیکھ کر خاموش رہنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن کسی بھی معاشرے یا ملک کے باشعور لوگوں کو، خاص کر نوجوان طبقے کو، اپنے ملک میں بحرانی کیفیت، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، جغرافیائی ہو یا معاشرتی بحران ہو، کو دیکھ کر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، ان کو سوالات ضرور اٹھانے چاہیے، تاکہ ملک میں ایک صحت مندانہ بات چیت کا دور دورہ ہو، اور جو اس سوسائٹی کو سلگتے ہوئے مسائل کا سامنا پچھلی کئی دہائیوں سے کرنا پڑ رہا ہے، ان کا کوئی منظم اور مناسب حل نکالا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ میں یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پچھلے 75 سال سے، جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، اس دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے، پاکستان کی ریاست کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگر تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ گزارش کروں کہ آپ پچھلے اس بر صغیر پاک و ہند یا بر اعظم پاک و ہند کی پچھلی 300 سالہ تاریخ کا اگر اپنے دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری اس ریاست کو، خاص کر اس بر اعظم پاک و ہند کو تقسیم کرنے کا جو عمل تھا، اس کے پیچھے کون سے عوامل جو ہیں وہ کار فرما تھے، کون سے مقاصد تھے جن کے تحت اس خطے کو تقسیم کیا گیا اور اس خطے کے لوگوں کے درمیان دشمنی اور انا کا بیج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بو دیا گیا۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، اس میں ہمیں تاریخ کے بہت سے حوالوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، لیکن موجودہ حالات جو ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے سامنے ہیں، جن کا سامنا ہمارے ملک کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور یہ جو میری بات ہے، یہ گزارش ہے ہمارے طبقے کے پڑھے لکھے اور باشعور نوجوانوں کی خدمت میں، کہ وہ ان باتوں کو بغور سنیں اور اپنا ایک تجزیہ پیدا کریں، اپنی ایک سوچ اور نظریہ پیدا کریں، تاکہ ہمارے ان سلگتے مسائل کے حل کے بارے میں سوچا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر جمہوریت جو ہے، جمہوریت کا نظام جو ہے وہ کار فرما ہے، لیکن کیا اس جمہوریت نے پاکستان کی عوام کے مسائل حل کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے؟ کیا جو ہم پیدا ہوئے ہیں جب سے، پچھلے 25، 30، 35 یا 40 سال کا اگر دورانیہ لیا جائے، تو ہمارے نوجوانوں کو ایمانداری سے اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ کیا روز بروز ہمارے مسائل میں کمی ہوئی ہے یا ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام، جو عوام کی رائے سے منتخب ہو کر جو عوامی نمائندے اس پارلیمان میں پہنچتے ہیں اور ہماری عوام کے مسائل پر بات چیت کرتے ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے پالیسیاں بناتے ہیں اور ان پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ادارے، انتظامیہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں غور و فکر اور تجزیہ کریں کہ کیا جو بھی حکومت، جس بھی سیاسی پارٹی نے حکومت کی ہے، کیا اس کے جو زیر نگران انتظامی ڈھانچے ہیں، کیا ان میں کچھ بہتری آئی
کیا ان میں کچھ اصلاحات ہوئیں؟ وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے، اس سے نیچے اس کی کیبنٹ بنتی ہے، وفاقی کابینہ بنتی ہے، اس کے وزراء ہوتے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں جو ہے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کوئی ایک ادارہ لے لیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ مقننہ ہو، چاہے وہ ہمارے داخلی انتظامیہ کے ادارے ہوں، چاہے ہمارا تعلیمی نظام ہو، چاہے ہمارا معاشرتی نظام ہو، کسی ایک ادارے نے بھی پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کوئی ترقی کی ہے؟ کیا عوام کے مسائل میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ کیا کوئی ادارہ اس قابل ہوا ہے کہ پچھلے 150-200 سالہ جو گلا سڑا فرسودہ نظام ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہو اور موجودہ دور کے نئے تقاضوں کے مطابق عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اصلاحات کی جا رہی ہوں؟ نتیجہ صفر ہے۔ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے ملک کے مسائل میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سب کو ایک سوال اٹھانا چاہیے کہ کیا اس ملک کے کسی بھی مہذب شخص سے یہ سوال کر لیا جائے، کیا آپ اس ملک میں ان حالات میں اپنی یا اپنی آنے والی نسلوں کو رکھنا پسند کریں گے؟ تو جواب جو آپ کے دل میں آ رہا ہے یقیناً وہی اس مہذب شخص کا بھی جواب ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ملک کا نوجوان جو پڑھا لکھا اور باشعور ہے، اس ملک میں تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے ملک میں چلا جاؤں جس کا انتظامی ڈھانچہ یا جس ملک کا نظام انسان دوستی کی بنیاد پر ہو، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ یقیناً وہ پاکستان سے کسی دوسرے ملک جانے کی خواہش رکھتا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ملک اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ چند جو مفاد پرست لوگ ہیں یا جو مفاد پرست ٹولہ ہے وہ اس ملک پر حکومت کرے اور اس کی عوام کو بیوقوف بنا کر، چند جذباتی نعروں کے پیچھے لگا کر، چند مفاد پرست گھٹیا لوگوں کو آگے لا کر اپنے مقاصد پورے کرے؟ ان حکمرانوں سے، ان وزراء سے ان کے گریبان پکڑ کا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اپنے شعبے کے بارے میں اپنی کارکردگی بتائیں۔ جتنے بھی وزراء پچھلے 20، 30، 40 سالوں میں اپنی اپنی وزارتوں میں کام کرتے رہے ہیں، ان کی جائیدادوں، ان کی جتنے بھی اثاثے ہیں، ان کا اگر ریکارڈ طلب کر لیا جائے تو ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ یہ لوگ حکومت میں آنے سے پہلے یا کسی انتظامی عہدہ کے حاصل کرنے سے پہلے کیا تھے اور بعد میں ان کی حالت کیا ہو گئی۔ کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور یہ سوال ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو آج کل ہمارا پارلیمانی نظام، ہماری فیڈرل اور صوبائی اسمبلیاں مچھلی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، مچھلی منڈیاں بلکہ خرید و فروخت کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر تو لوگوں کی قیمتیں لگ رہی ہیں۔ یہ تو ہزاروں سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا ہے جب غلاموں کی قیمتیں لگا کرتی تھیں، جب غلاموں کو دولت کے عوض خرید کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا، ان کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی تھیں۔ تو یہ تو وہی زمانہ لگ رہا ہے کہ آج 21ویں صدی کے جدید دور میں یہاں پر حکمرانوں کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ کیسی تعجب کی بات ہے! کیا ہمارے نوجوان کو ان سب حالات کو دیکھ کر ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کسی ایک خاص پارٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کرتے ہیں، اپنی ہمدردیاں تو وہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن کیا اسی پارٹی کو اگر موقع دیا جائے تو ان کے پاس عوامی فلاح و بہبود اور عوامی جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوئی
تیاری، کوئی پروگرام، کوئی جماعتی نظام موجود ہے؟ یہ سوالات ہیں جو اٹھائے جانے بہت ضروری ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں جو معاشرتی نظام ہوتا ہے یہ کئی صدیوں سے نظام چلا آ رہا ہے، اور قدرتی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی کے چلانے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ معاشرہ آزاد ہے یا غلام ہے، کیا اس معاشرے میں نظام عدل موجود ہے یا نظام ظلم موجود ہے، اور اسی طرح کیا اس معاشرے میں تمام انسانوں کو وافر مقدار میں رزق مہیا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں، کیا معاشی طور پر وہ خوشحال ہیں، اسی طرح کیا اس سوسائٹی کا جو سیاسی نظام ہے یعنی کہ حکومتی اور انتظامی نظام ہے، کیا وہ امن و امان کو یقینی بنا رہا ہے یا خوف بانٹ رہا ہے۔ یہی وہ بنیادی 4 عوامل ہیں جن کی بنیاد پر کسی معاشرے میں جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند بنیادی سوالات ہیں جو آج کے نوجوان کو اٹھانے چاہیے، اور یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے خاص طور پر جو کھیل تماشا ہمارے اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ خدا کے بندوں ہمارے ملک کے لوگوں کا حالات دیکھیں کیا ہو چکے ہیں۔ ایک عام آدمی، گلی محلے میں رہنے والا آدمی، وہ یقین کریں نفسیاتی مریض بن چکا ہے ان سب لوگوں کے حالات دیکھ کر، حکومتی انتظامات دیکھ کر۔ کوئی بھی شعبہ جو ہے وہ انسان یا انسان دوستی کی بنیاد پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ذاتی مفاد اور اپنی ذات کی حد تک کام کرتا ہے، کسی کو بھی معاشرتی طور پر جو ہے وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو یہ سوالات نہایت ضروری ہو چکے ہیں، اور ایک اس جو نظام کی غلاظتیں ہیں، جو گندگی ہے، وہ اب کھل کر سامنے آ چکی ہے، کیونکہ ہمارے جو باشعور نوجوان ہیں ان کی چند غلط فہمیاں تو دور ہو جانی چاہیے۔ ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ کیا ہمارا ملک اسلامی ہے یا اس ملک میں کوئی جمہوریت موجود ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1971 میں جب مشرقی اور مغربی پاکستان ہوا کرتے تھے تو مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن نے جو اپنا وطن علیحدہ کر لیا تھا اس مسلم لیگ اسٹیبلشمنٹ سے، تو آج کے دور میں اگر بنگلہ دیش کی معاشرتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کا بہترین اور درست فیصلہ تھا جو شیخ مجیب الرحمن نے کیا تھا، جو آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے آزادی حاصل کر کے۔ تو یہ چند عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو سوالات قائم کرنی چاہیے، اور ان سوالات کے جواب کے لیے ان کو مزاحمتی شعور پیدا کرنا ہوگا، ان کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس سوسائٹی کے سلگتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے انسانی بنیادوں پر، انسان دوستی کی بنیاد پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔